بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب ہمت جوان ہو اور جذبے جنون بن جائیں تو منزلیں خود آ کے بڑھ کر سلام کرتی ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کہانیاں، حکایات، نظمیں وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں وہ بھی بہت عمدہ کہانی ہے، سننے کے قابل ہے، سمجھنے کے قابل ہے۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ وقت کو ضائع کیے بغیر ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے بڑی سوچ۔ گرمیوں کی ایک صبح ہیرا بیدار ہوئی، فجر کی نماز ادا کی، دعا مانگی اور پھر سو گئی۔ 3 مہینے بعد اس کے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے، مگر ہیرا نے کبھی اس پر سنجیدگی سے غور ہی نہ کرنا چاہا۔ امی سے اکثر اس بات پر ڈانٹ پڑتی تھی، مگر ہیرا کے سر پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ بڑے بڑے خواب دیکھنا اس کا مشغلہ تھا۔ اپنی امی کو تسلی دینے کے لیے ہیرا نے کہا، امی جان آپ بے فکر رہیں، امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کروں گی اور بورڈ میں ٹاپ کر کے آپ کا اور ابو کا سر فخر سے بلند کروں گی۔ امی، ہیرا ٹاپ کرنے کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہیرا کے ابو نے ہیرا کو بلا کر کہا، ابو بیٹا، اس دنیا میں انسان کی عزت تعلیم کی بدولت ہی ہوتی ہے۔ تمہیں دل لگا کر پڑھنا ہوتا تاکہ مجھے فخر محسوس ہو سکے۔ تم دل لگا کر پڑھو تاکہ مجھے تم پر فخر ہو سکے۔ ہیرا، ابو فکر نہ کریں، میں آپ کا سر فخر سے بلند کروں گی۔ ابو کے اس جملے نے ہیرا کے دل میں گھر کر لیا اور ہیرا نے تن من دھن بازی لگا کر پڑھنا شروع کیا، پھر دن کیا اور رات کیا۔ آخر 6 ماہ بعد ہیرا کے امتحانات کا نتیجہ اخذ ہونا تھا۔ امی جان نے شکرانے کے طور پر ہیرا کے پاس ہونے پر دیگ بانٹنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ سب لوگ ہیرا کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب اس کا نتیجہ نکلنا تھا۔ گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کے ساتھ سب کے دل دک دک کر رہے تھے، مگر ہیرا ادھر ادھر حشاش بشاش پھر رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ آخر 10:10 پر پتہ چلا کہ ہیرا نے صرف اپنے سکول میں مگر پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ 1 منٹ کے لیے تو سکول سا چھا گیا تھا۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ ہیرا اس قدر قابل اور ذہین نکلے گی۔ پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، لوگوں نے مبارکباد دینے کے لیے فون کرنے شروع کر دیے۔ آخر میٹرک کے نتیجے کے بعد ہیرا کو اچھے کالج میں داخلہ ملا۔ 2 سال بعد ہیرا کے ابو نے اسے آگے پڑھنے کے لیے باہر بھیجا۔ 6 سال بعد ہیرا PhD کر کے واپس لوٹی۔ ہیرا کے ابو نے ہیرا کو اپنے پاس بلا کر کہا، بیٹے مجھے تم پر فخر ہے اور اللہ تم جیسی بیٹی ہر ایک کو دے۔ ابو کے یہ الفاظ سن کر ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہیرا کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے باعث فخر بنے، اور یہ مقصد پورا ہو گیا۔ ہیرا کی زبان پر بے اختیار یہ شعر نکلا، جب ہمت جوان ہو اور جذبے جنون بن جائیں تو منزلیں خود آ کے بڑھ کر سلام کرتی ہیں۔ پھر ہیرا کی شادی بہت امیر خاندان میں ہوئی۔ اسے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بار بار جانے کا موقع ملا۔ ہیرا اپنے امی ابو کو ساتھ لے کر حج کرنے بھی گئی۔
ہیرا نے اپنی تعلیم کے ذریعے دوسروں کو بھی فیض یاب کیا۔ اس نے غریب طلباء کے لیے مفت اسکول بنایا تاکہ وہ بھی تعلیم کے بلبوتے پر وہی مقام پا سکیں جیسا کہ ہیرا نے پایا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے اس کہانی کو سنا تو سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں کوئی مقصد بنا لیتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا فل کوشش کرتے ہیں، اپنی زور لگا دیتے ہیں، تو آپ اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں، چاہے اس میں کتنی ہی دشواریاں کیوں نہ ہوں۔ اس کہانی میں بھی یہی ایک مقصد ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں اور اس کو پورا کر کے دکھائیں۔ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ لوگ آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے، مگر آپ ان کو اگنور کریں اور اپنے منزل کی طرف بڑھیں، کیونکہ منزلیں ہی انسان کو جو ہے نا وہ لے کر جاتی ہیں آگے، وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وقت وہ چیز ہے جو لوٹ کر کبھی نہیں آتا۔ ایک دفعہ جو گزر جائے وہ لمحہ کبھی بھی واپس نہیں آتا، لہٰذا زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو اور وقت کو ضائع نہ کریں۔ تو اسی کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ جاتے جاتے آپ دوستوں سے پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔